السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الانعام کی آیت نمبر 6 اور 7 ہوگا انشاءاللہ۔ علم یرو، علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی۔ اہلکنا کو دیکھیں، ہا لام کاف اس میں موجود ہے، تو لام کے بعد الف لگا دیں تو اردو کا لفظ ہلاک بن جائے گا۔ من قبلہم، ان سے قبل، ان سے پہلے، من قبلہم من قرن، امتیں، قرن امت کو کہتے ہیں، قرن صدی کو بھی کہتے ہیں، قرن لوگوں کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا معنی ہم زمانے کے لوگ جو ہیں امتیں ہی ہوتی ہیں۔ قرنم مکناہم فی الارض، ہم نے زمین میں ان کو ٹھکانہ دیا۔ مکننا کو دیکھیں تو میم کاف نون، بلکہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، روٹ ورڈ تو اس کا میم کاف نون ہے، تو کاف کے بعد الف لگا دیں تو مکان بن جائے گا جس میں ہم رہتے ہیں۔ مکناہم، ہم نے انہیں مکان دیا، ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا زمین میں۔ معلم، جو نہیں، نمکن لکم، ہم نے تم کو دیا، یہ نون کے معنی ہم، پھر مکن آیا ہے وہی روٹ ورڈ ہے، مکن لکم تمہیں دیا، ہم نے وہ تمہیں نہیں دیا۔ وارسلنا، اور ہم نے بھیجی، وارسلنا السماء، آسمان، ہم نے آسمان کو بھیجا، علیہم ان پر، علیہم مدرارا، لگاتار بارش، مدرارا لگاتار بارش کو کہتے ہیں۔ تو آسمان جو ہے اصل میں یہ بادلوں کے معنوں میں ہے، کیونکہ بادل بھی بلند ہوتے ہیں، آسمان بھی بلند ہوتا ہے، تو سما کا معنی بلند چیز ہوتا ہے، اس لیے آسمانوں کو سما کہتے ہیں۔ مدرارم وجعلنا، اور ہم نے بنائی، الانہارا نہریں، تجری جاری، من تحتہم ان کے نیچے سے، ان کے تحت، فاہلکناہم پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، با کا مطلب کے سبب، وانشانا اور ہم نے پیدا کی، من بعدہم ان کے بعد، قرنن امتیں، لوگ، آخرین دوسری، ہم نے دوسری امتیں پیدا کی ان کے بعد۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی امتیں ہم نے ہلاک کر دی، ہم نے انہیں زمین میں ٹھکانہ وہ دیا جو ٹھکانہ ہم نے تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے آسمان سے لگاتار بارش ان پر بھیجی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی، اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی۔ لمبی آیت ہے، اگلی آیت دیکھیں 7 نمبر۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر، نزلنا ہم اتارتے، علیہ کا آپ پر، ہم نازل کرتے آپ پر، نزلنا کتاباً کتاب، فی قرطاس کاغذ میں، قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں، یعنی لکھی ہوئی کتاب اگر ہم آپ پر اتارتے، یہ قلم و قرطاس بولا جاتا ہے، ذرا مشکل لفظ ہے، عربی سے اردو میں آیا ہے، قلم اور کاغذ، قلم و قرطاس، فلمسوہ پس وہ چھو لیتے اسے، لمسو کو دیکھیں تو لام میم سین، لمس مس کرنا، لمس مس،
बिअयदीहिम अपने हाथों से, लक़ाल अल्लज़ीना तो जरूर कह देते वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, इन नहीं है, वैसे इनका माना अगर होता है, लेकिन इनके बाद उसी आयत में इल्ला है तो इसका माना नहीं, इन हाज़ा इल्ला नहीं है ये मगर सिहरुम मुबीन, सिहरुम मुबीन, वाज़ेह जादू, मुबीन जादू, सिहर जादू को कहते हैं। तो क्योंकि सिहर जो है ये छा जाता है इंसान की अकल पर, इसलिए इसे सिहर कहते हैं। सहरी को जो सहरी खाते हैं आप, उसको भी सहरी इसलिए कहते हैं कि अंधेरा बहुत छाया होता है, अरबी का अपना मजाज है, तो इसलिए इसको सहरी कहते हैं। तो वाज़ेह जादू, इसका बामुहावरा तर्जुमा सुनिए। अगर हम आप पर लिखी हुई यानी कागज में किताब उतार देते और ये उसे अपने हाथों से छू भी लेते, तो ये जरूर कहते जिन लोगों ने कुफ्र किया है कि ये एक वाज़ेह जादू है, यानी ये कुछ नहीं मगर जादू है। मतलब क्या कि ये जादू ही है, ये कहते नाउज़ बिल्लाह। आसान सबक है, आइए हम तफसीर देखते हैं। वापस आ जाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये अहले मक्का को मुखातब तो नहीं किया, लेकिन बात उन्हीं से की है। अल्लाह फरमाता है, क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले हमने कितनी उम्मतें हलाक कर। अब यहाँ पर एक बात, कई लोग कुरान के इस लफ्ज से या रौ से ये मान लेते हैं कि इसका माना देखा किया जा सकता है, लेकिन ये आंख से देखना जरूरी नहीं कि इसका माना आंख से देखना हो। जो चीज़ इतनी फेमस और मशहूर हो, जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, तो यरौ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब देखें, ये मक्के के काफिरों को कहा जा रहा है कि तुमसे पहले क्या तुमने नहीं देखा कि हमने कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया। तो क्या मक्के के काफिर अपने पैदा होने से पहले वहाँ मौजूद थे या अपनी आंख से देखा था? हरगिज़ ऐसा नहीं है, लेकिन वो खूब जानते थे इन स्टोरियों को, वो मशहूर थी उस दौर में कि किस किस कौम के साथ क्या क्या हुआ, जिन पर अल्लाह के अजाब आए थे। तो अल्लाह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो खूब जानते थे। अल्लाह फरमाता है, हमने इनको यानी पहली कौमों को ज़मीन में वो ठिकाना दिया, वो मकाम दिया, वो आसाइशें दी, वो हालात पैदा किए, वो लवाजमात दिए जो आप लोगों को नहीं दिए। यानी जो पहली बागी कौमें थी, उनके माली हालात, उनके वसाइल, उनका रहन सहन, उनकी बुदोबाश, उनका स्टेटस और ठिकाना जो था वो अहले मक्का से कहीं ज़्यादा था। अल्लाह फरमाता है, हमने आपको नहीं दिया, उनको वो दिया था, ताकत में, मुइशत में और जो भी ज़िंदगी के लवाजमात होते हैं उनमें उनके बड़े कदम जमा दिए थे। कई की तहजीबें बड़ी अपने दौर में छाई रहीं, लेकिन अल्लाह फरमाता है उनके इस ठिकाना देने में जो एक ख़ास तौर पे जिस नेमत का जिक्र किया अल्लाह ने, वो बारिश, मुसलसल बारिश का जिक्र है। आसमानों से बारिश दी। अगर गौर करें तो जब बारिश होती है, फसलें अच्छी होती हैं, जानवर घास और चारा खाकर मोटे ताज़े होते हैं, दूध और गोश्त ज़्यादा मिकदार में मिलता है, फसलें बेहतर होती हैं, गोया के
وہاں پر نعمتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، اور یہ بارش جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی ان کا جا کے حال دیکھیں، اور یہ اللہ آسمان سے بھیجتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے نہریں بنائیں، وہ جو زیادہ بارشیں تھیں وہ استعمال کا پانی استعمال ہو جاتا اور پھر نہروں میں بہہ جاتا، تاکہ سیلاب نہ آئیں اور ان کو برباد نہ کر دیں۔ تو لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اتنی نعمتیں کھانے کے بعد، اتنی نعمتوں سے انجوائے کرنے کے بعد وہ گناہ میں اس قدر بڑھتے گئے کہ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے ہلاک کر دیا، اور پھر ان کی جگہ اور قومیں لے آئے۔ یہ اگر آپ دیکھیں، دنیا تو کہتی ہے کہ جس کی معیشت مضبوط ہے وہ اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مضبوط معیشت کو بھی عذاب سے دوچار کیا جا سکتا ہے، اس کے بھی بڑے دلائل ہیں۔ اصل وجہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ زمین کو ہلا دیتا ہے، آسمان سے عذاب اتار دیتا ہے، اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، اور آسمانی عذاب کا کوئی علاج نہیں ہے جو اللہ بھیجے۔ لیکن زلزلے آتے ہیں تو دنیا کی وہ قومیں جو آج کل لیڈ کر رہی ہیں انہیں بھی نہیں پتہ چلتا کہ زلزلہ آنے والا ہے، یا کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو پھر وہ ان کو چھوڑتی نہیں، ان کو بھی۔ آپ آج کے حالات کو، کورونا کو دیکھ لیں، ڈینگی کو دیکھ لیں، اور یہ جو لاکھوں اموات ہو رہی ہیں یہ انہیں ترقی یافتہ قوموں میں زیادہ ہوئی۔ تو بہرحال ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں۔ جس قدر وہ بڑی ہوگی وہ اس قدر بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ کے احکامات کو ہم نے ماننا ہے دنیا کے ہر فیلڈ میں، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ پھر وہ اور قوم لے آتا ہے۔ آگے فرمایا ایک اور مطالبہ جو کفار مکہ کیا کرتے تھے، ویسے تو نہ ماننے کے ان کے بہانے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، کبھی کہتے فرشتہ آسمان سے اترے اور آپ کے ساتھ ساتھ ہو اور وہ ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم مان جائیں گے۔ اور جو آج کے سبق میں آیا ہے وہ کہتے کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں لکھی ہوئی آپ پر نازل ہو، کاغذ اور روشنائی بھی آسمانی ہو اور آپ پر اترے ہمارے سامنے، تو پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پیارے نبی آپ ٹینشن نہ لیں، اگر ہم لکھی کتاب بھی آپ پر اتار دیں اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو بھی لیں کہ یہ کتاب ہے، تو یہ اپنے کفر میں اس قدر پختہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی اس کو جادو قرار دے دیں گے، کہیں گے یہ تو محض جادو ہے اور کھلا جادو ہے۔ کیونکہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ پھر اس طرح کہیں گے۔ کبھی وہ کہتے ہیں سیڑھی آئے، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، وہاں سے کتاب لے کے آئیں، یعنی ایسے ایسے بہانے کرتے، اور اگر کبھی معجزہ دیکھ لیتے تو پھر اس کو جادو قرار دے دیتے، اس قدر وہ ڈھیٹ تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پیارے نبی ان کا یہ مطالبہ بھی درست نہیں ہے، اور چونکہ اللہ مہربان ہے، ایسے نقد مطالبات اگر کوئی مانگے اور اللہ دے دے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر پھر بھی لوگ کفر کریں تو اللہ ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے ایسے معجزات نازل نہیں کیے۔ کئی قوموں میں آئے، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی انہوں نے مانگی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ ساری قوم پہ عذاب آ گیا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔